ہائی فرینڈز، میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ مجھے ایک کہا بھی گیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ سر آپ ایک ویڈیو بنائیں کہ ووکیبلری جو ہے اس کو ہم کیسے انکریز کر سکتے ہیں، کون کون سی ٹپس ہوتی ہیں، کون کون سے طریقے ہوتے ہیں جس سے ہماری ووکیبلری انکریز ہو جائے، بڑھ جائے، تاکہ کیونکہ ہمیں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر لیول پر۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس کو کیسے آپ نے انکریز کرنا ہوتا ہے، کیا کام کرنا ہوتا ہے، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ان کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ووکیبلری کی طرف اور اس کی ٹپس کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم ووکیبلری کو کیسے بڑھائیں، پھر ووکیبلری کو بڑھائیں تو اس کو پھر ہم ان لفظوں کو یاد کیسے رکھیں، پھر ایگزیکٹ ٹائم پر ایگزیکٹ لفظ کیسے یوز کریں، کیونکہ اکثر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیا کون سا لفظ ان کو اس کے لیے کہاں پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ووکیبلری ہے اس کی ضرورت ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہمیں پریزنٹیشن دیتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہمیں کتابیں پڑھتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہمیں لیکچر سنتے ہوئے بھی، اس کی ضرورت ہمیں نوٹس بناتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اور جب ہم باہر کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم نے کوئی اسپیچ کرنی ہو تب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایگزام میں جب پیپر سالو کرتے ہیں تب بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں بات کروں انگلش ووکیبلری کی، تو جو انگلش کے لفظ ہیں ہمیں ضرورت ہوتے ہیں ان سب کاموں کے لیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ووکیبلری بڑھانے کے بارے میں کیا اس کے لیے ٹپس ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کو وہ ساری ٹپس بھی بتاؤں گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے خود اس کو اڈاپٹ کیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے خود اس کو اڈاپٹ کیا تھا، اور اس سے میں نے، اور ابھی بھی میرے پاس وہ ڈائری موجود ہے جس پر میں لفظ لکھتا تھا اور ان کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا کرتا تھا۔ اب یہ جو جب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے لفظوں کی ہمیں ووکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا ووکیبلری بڑھانے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب جب ریڈنگ کرنی ہے تو ریڈنگ جو ہے وہ سب سے پہلے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اب ریڈنگ کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ کو یہ آپ نے اپنی دلچسپی کے مطابق پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ناول ہے، ڈرامہ ہے، کوئی شارٹ سٹوری ہے، آپ کوئی پوئٹری پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ویسے میگزین پڑھتے ہیں، اور یا جو بزنس کے میگزین ہوتے ہیں، جو شوبز کے میگزین ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی انڈر دا سن چیز پڑھ سکتے ہیں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہو، آپ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ نے لینے ہوتے ہیں لفظ۔ اب لفظ سن کے بھی لے سکتے ہیں، کہیں پر لکھا ہوا ایک لفظ ہو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، آپ نے جب ریڈنگ کرنی ہے تو اس سے بھی آپ لفظ لے سکتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس لفظ آ جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہوتا ہے ووکیبلری بڑھانے کے لیے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے ووکیبلری بڑھانی ہے۔ اب آپ جب پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ لفظ جو ہوتے ہیں، ہر لفظ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آئیڈیالوجی چھپی ہوتی ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم لوگ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم کو لوگ کیسے سمجھتے ہیں، ہماری پہچان ساتھ والے لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کبھی پڑھ رہے ہوں کسی جگہ کچھ، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کی پہچان بھی اس ساتھ استعمال ہونے والے، اس سے پہلے والے لفظ اور اس کے بعد والے لفظوں سے ہوتی ہے۔ اب ووکیبلری کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظوں کو زبانی یاد کریں۔ ووکیبلری کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لفظوں کی سمجھ آ جائے۔ اب یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی جتنے بھی لفظ ہیں، جتنی بھی زبانوں میں ہیں، ان سب کا ایک جیسا مطلب بھی نہیں ہوتا، ان میں تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے، اور ایک لفظ کا ایک مطلب بھی نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، وہ مختلف کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ ووکیبلری کا مطلب یاد رکھنا نہیں ہوتا صرف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان لفظوں کو جہاں پر جس معنی میں وہ استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اگر آپ یہ ووکیبلری کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو
سب لیول کے لیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں جس لیول پر ہیں, آپ انٹر میں پڑھتے ہیں, آپ بی ایس میں پڑھتے ہیں, بی اے کر رہے ہیں, بی ایس سی کر رہے ہیں, ایم اے کر رہے ہیں, ایم فل کر رہے ہیں, آپ سی ایس ایس کرنا, جہاں پہ ضرور جائیں گے آپ کو ووکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے ان لفظوں کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اسی کنٹیکسٹ میں, آپ سوچیں کہ اس کے آگے کون سے لفظ ہیں, پیچھے کون سے لفظ ہیں, تو آپ ذہن میں ایک اس کا آئیڈیا بنائیں. تو وہ جو بعد میں آپ اس لفظ کو انڈر لائن کرنے کے بعد ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل اس سے ملتے جلتے معنی ہے, چونکہ لفظوں کا اپنا اس طرح کوئی مطلب نہیں ہوتا, وہ کنٹیکسٹ میں زیادہ خاص مطلب دیتے ہیں. تو سب سے پہلے لفظوں کو کنٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, دوسرا کنٹیکسٹ میں استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور جب آپ نے کچھ چیز پڑھ لی, اب اس کے لیے آپ کو کہیں سے آپ سن بھی سکتے ہیں, نیوز پیپر نیوز آپ سن رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. اب آپ نے لفظ لے لیا, آپ نے کچھ بھی پڑھا, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, وہاں آپ پڑھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہوتا ہے یا ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. انڈر لائن کرنے کے بعد آپ نے ان لفظوں کو اپنی ایک ڈکشنری, یاد رکھیے گا ڈکشنری آپ نے ہمیشہ یوز کرنی ہوتی ہے انگلش ٹو انگلش. اور اگر آپ ساتھ, چونکہ ہم انگلش کو ایز اے تھرڈ لینگویج سیکھتے ہیں, تو اگر آپ ساتھ اردو والا بھی ہو جس میں اردو بھی لکھی ہو تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ڈکشنری ہوتی ہے. آپ اس کو, اس کے جو لفظ ہے ان کو آپ نے پہلے تو اس کنٹیکسٹ میں مطلب سمجھنا ہے, پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سے ڈائری بنانی ہوتی ہے. میرے پاس بھی ڈائری موجود ہے ابھی بھی. اگر آپ ڈائری نہیں بنا سکتے, آپ کو یہ مشکل کام لگتا ہے, تو آپ اپنی جو کالج میں استعمال کرتے ہیں یا اسکول میں یا یونیورسٹی میں جو رف کاپی آپ یوز کرتے ہیں, آپ اسی کے کچھ پیجز چھوڑ دیں. آپ علیحدہ سے ان لفظوں کو لکھیں. آپ روزانہ کم از کم 1 سے 5 تک لفظ لکھیں. اگر آپ زیادہ لکھ سکیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن کم از کم 5 لفظ آپ نے ضرور لکھنے ہوتے ہیں. اب جب آپ لفظ لکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگے یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو لفظ ہے یہ ناؤن ہے, پرو ناؤن ہے, ورب ہے, ایڈورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, یہ کس طرح کا استعمال ہوا, وہاں پر ڈکشنری میں لکھا ہوا ہوگا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ لکھنا ہے, ساتھ آگے آپ نے اس کا مطلب لکھنا ہوتا ہے جو وہاں پر دیا ہوا ہوتا ہے. وہ لٹرل میننگ ہوتے ہیں, یعنی لفظوں کے ایز اٹ از میننگ ڈکشنری میں ہوتے ہیں, وہ کنٹیکسٹ کے میننگز نہیں ہوتے, وہ ایز اٹ از میننگ ہوتے ہیں جو اس سے ڈائریکٹ میننگز ہوتے ہیں. اب آپ نے جب وہ لفظ وہاں پر اس کا مطلب لکھ دیا, اس کے بعد یاد رکھیے گا آپ نے آگے وہاں پر کوئی نہ کوئی فکرہ ضرور بننا ہوتا ہے. اگر ورب ہے تو ورب کے طور پر استعمال ہوا ہوگا, اور اگر وہ ناؤن ہے تو ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہوگا, ایڈورب ہے تو اس طرح استعمال ہوا ہوگا, ایڈجیکٹو ہے تو اس طرح استعمال ہوا ہوگا. آپ نے اس کو وہاں پر ضرور ایک فکرہ ضرور لکھنا ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہوتا ہے. اب دوسرا کام آپ نے کر دیا کہ آپ نے لکھ دیا کہ ناؤن ہے, پرو ناؤن ہے, مطلب بھی لکھ دیا, انگلش میں بھی, انگلش سے انگلش میں بھی مطلب لکھ دیں, انگلش سے اردو میں بھی لکھ دیں, اور آگے جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے اگر اس کی فارمز بنتی ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آگے اس کی کون کون سی فارمز بنتی ہیں. ایڈورب ہے, ایڈجیکٹو ہے تو اس کی ڈگریز بنے گی, ورب ہے تو اس کی آگے جو فارمز ہوتی ہیں وہ بنتی ہوتی ہیں. اچھا, اگر آپ نے یہ روزانہ 5 لفظ لکھ لیے تو 5 لفظوں کا مطلب ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس 5 لفظ آ رہے ہیں, تو یہ 10 دنوں میں 50 لفظ ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی اگر آپ انکریز کریں تو 30 دنوں میں یہ 150 ورڈز ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ زیادہ لفظ لکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تو آپ نے لکھ لیے ہیں, اور ریڈنگ بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ نے لفظوں کو لے لیا. اب آپ کے اپنے دیکھا کہ آپ کو کل کے جو لفظ ہیں 5 لفظ تھے, اگلے نئے لفظ آج ہم لکھیں گے, تو ہم پہلے آپ یہ کر لیں کہ ایک دفعہ ان لفظوں کے اوپر سے گزر جائیں, ان کو ایک نظر دیکھ لیں. پھر آگے جب آپ تیسرے دن کام کریں گے تو پچھلے 10 جو ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کہیں اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, آتے جاتے ان کو گاڑی میں ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں. اور پھر اگر آپ کسی دن ہفتے میں ایک دن رکھتے ہیں کہ میں نے ان کو سنڈے کو دیکھنا ہے, منڈے کو دیکھنا ہے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, کوئی ایک دن آپ رکھ لیں اور اس کے مطابق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں 5 دنوں کے بعد دیکھوں گا, 10 دنوں کے بعد دیکھوں گا, ان کو ریوائز کر دیں. اچھا, اب جب آپ نے ان کو ریوائز کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریوائز کرنے کے بعد آپ نے ان کو پریکٹیکلی استعمال بھی کرنا ہوتا ہے. جب آپ پریکٹیکلی استعمال کریں گے تو وہ آپ کو
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم پریکٹس کہتے ہیں. آپ کو لفظ آتے جا رہے ہیں. اچھا جب دیکھتے ہیں نا تو دوبارہ جب کسی آپ کتاب پڑھیں گے, اخبار پڑھیں گے, ناول پڑھیں گے, ڈرامہ شارٹ سٹوری پڑھیں گے, پوئٹری پڑھیں گے یا کہیں سے کوئی بات سنیں گے, تو آپ نے چونکہ یاد رکھیے گا سائنس کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی جب بھی جہاں بھی آپ کے ذہن میں جاتا ہے وہ آپ بھول نہیں سکتے کبھی بھی نہیں, وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. تو آپ کو فوراً سے جب دوبارہ سے سپوز آپ نے 50 لفظ لکھ لیے اور دوبارہ سے جب بھی آپ ان لفظوں کو کہیں پر استعمال ہوا دیکھیں گے آپ کو فوراً سے سمجھ لگ جائے گی کہ ناؤن یوز ہوا ہے, یا ایز ورب یوز ہوا ہے, ایڈورب یوز ہوا ہے, ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے, یا انٹرجیکشن یوز ہوا ہے. وہ جب اچھا اس کو آپ کو ان کے مطلب بھی پھر سمجھ آ جائیں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کو, ان کے لفظوں کو ان کے کنٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. اگر آپ جب تک آپ ان کو کنٹیکسٹ میں جا کے نہیں سمجھتے تب تک وہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آتے. اور لفظوں کا جو ووکیبلری کا جو مطلب ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لفظوں کے مطلب جاننے ہوتے ہیں, ان کو رٹا لگانا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ووکیبلری جو ہے اس میں ڈکشنری کو رٹا لگا لیں, رٹا لگانے سے کام نہیں چلتا ہوتا آپ نے. اور پھر لفظوں کا ایک مطلب نہیں ہوتا, لفظوں کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. لفظوں کے جو ہے جب کنٹیکسٹ چینج ہوتا ہے تو لفظ کا مطلب چینج ہو سکتا ہے جاتا ہے. اور پھر جب آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں ان کو تو اس کے لیے جو ایک چیز یوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم میموری. جب آپ ایک دفعہ لفظ کو دیکھتے ہیں تو جو آپ نے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے آپ کی. آپ نے جتنے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے رکھتے ہیں شارٹ ٹرم میموری میں, یعنی آپ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں, دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن دیکھا, وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں رہتے ہیں. پھر جب آپ ان کو پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ پر آ جاتے ہیں. پھر آپ ان کو کہیں لکھا ہوا دیکھتے ہیں, آپ ان کا کنٹیکسٹ سمجھتے ہیں, اور کوئی بول رہا ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں. تو پھر وہ جو پھر آپ اس کو اپنی جو انٹرویو ہے اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ اس کو اپنی پریزنٹیشن میں یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنی ڈیلی کنورسیشن میں یوز کر سکتے ہیں. آپ ان کو جب ٹیچر پڑھا رہا ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اس کو وہاں پر ٹیچنگ کرتے ہوئے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کا ریویو کرنا ہوتا ہے, بار بار ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان لفظوں کو, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ نے ایک کام کرنا ہوتا ہے جس کو آپ پریکٹس کہتے ہیں. کہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ کو لفظوں کو آپ بالکل بھی نہیں سیکھ سکتے. اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈکشنری بار بار دیکھنا پڑتی ہے. اب ڈکشنری کے لیے یاد رکھیے گا کہ ایک جو چیز ہوتی ہے کہ جب آپ لفظوں کو پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک اور ایشو بھی آئے گا کہ لفظوں کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں. اب جو الفابیٹس ہوتے ہیں آپ کے اے سے زیڈ, اور پھر جب ہم لفظوں کو پڑھتے ہیں تو پھر جو لفظوں کی پروننسیشن ہوتی ہے وہ فونیٹک ڈسکرپشن کے مطابق ہوتی ہے, الفابیٹس کے حساب سے نہیں ہوتی. الفابیٹس جو ہے وہ ایک صرف بتاتے ہیں کہ یہ آ کے تو ایک لفظ بن رہا ہے, لیکن پروننسیشن جو ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سب کو فونیٹک تو نہیں آتی, اب آپ نے لفظ کو یاد بھی کرنا ہے, اس کی پروننسیشن بھی آنی چاہیے. تو پھر بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ جو ڈکشنری ہے, ٹاکنگ ڈکشنری ہے, اس کو یوز کریں, اور اس کو یوز کرنے کے بعد وہ جو لفظ بول رہے ہیں اس کو بار بار کئی بار سنیں, پھر اس کو پریکٹس کریں, خود سے بولیں. پھر آپ کو وہ سارے کا سارا جو وہ آپ کو پروننسیشن بھی مکمل سمجھ آ جاتی ہے, اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ووکیبلری جو ہے جب یہ آپ کی لکھنے کے علاوہ, ریڈنگ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ جو بھی لفظ سنیں, جہاں سے بھی سنیں, تو اس کو آپ اپنی ڈائری پر لکھ لیں. اب آپ کے پاس 2 ڈکشنریز ہوں گی. ایک وہ ڈکشنری ہوگی جو آپ کوئی بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں, میریم ویبسٹر ڈکشنری رکھ سکتے ہیں, آکسفورڈ انگلش ڈکشنری رکھ سکتے ہیں. پاکستان میں تو کتابستان آپ کے لیے بہت بہترین ڈکشنری ہے, اس سے انگلش اور پلس اردو میں بھی میننگ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک چھوٹی سی اپنی ذاتی ڈکشنری بھی ہو جائے گی جس کو آپ پاکٹ ڈکشنری کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس, اگر آپ نے 1 مہینہ بھی یہ کام کریں یا 2 مہینے کام کریں تو آپ کے پاس اتنے زیادہ لفظ آ جائیں گے کہ آپ کو پھر یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ ووکیبلری آپ کے پاس کم ہے. پھر آپ کے پاس ووکیبلری بہت زیادہ آ جاتی ہے. اور خاص چیز جو یہ سمجھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو
اپنی پریکٹس میں ضرور لانا ہوتا ہے، اس کو پریکٹیکلی لفظوں کو یوز کرنا ہوتا ہے، ادروائز اس ووکیبلری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان بات کی جو جتنے بھی کامن سینس بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کئی دفعہ آپ کے پاس آپ ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں آپ نے کچھ لکھنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لفظوں کی، تو آپ کامن سینس کے ذریعے ان لفظوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ کامن سینس سے کیسے کہ اس کے آگے کون سا لفظ آ رہا ہے، اس کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے۔ اور سب سے بیسٹ طریقہ جو میں خود بھی استعمال کرتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لفظوں کو روزانہ کی بنیاد پر کہیں سے بھی 4-5 لفظ روز لکھیں، آگے ان کی فارمز لکھیں، وہ پارٹس آف سپیچ میں سے کیا وہ لکھیں، جہاں پر وہ استعمال ہوئے آگے 1-2 فقرے لکھیں، اور بعد میں روزانہ کی بنیاد پر ان کو ریپیٹ بھی کریں، کسی ایک دن بھی ریپیٹ کریں، تو وہ اس کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کیسے آپ کی ووکیبلری بڑھ رہی ہے، ایگزیکٹ لفظ آپ نے کہاں یوز کرنا ہے، اور اس سب کے لیے تھوڑا پیشنس چاہیے ہوتا ہے، صبر سے کام کرنا ہوتا ہے، تھوڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے، پھر تھوڑی سب سے خاص بات کہ آپ کی انٹرسٹ ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک عادت بھی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں سے کیسے اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اور اگر آپ علیحدہ سے کوئی چیز ووکیبلری کے لیے نہیں پڑھ سکتے تو آپ جا کے جو اپنی کتابیں ہیں آپ کی، جو وہاں سے ہی اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی یہ ووکیبلری انکریز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔